KP के बॉर्डर अजला में, बाकी जगहों में जो आपके मिसिंग पर्सन्स लोग पंजाब में से उठाए जाते हैं, ना कोई आइन, ना कानून, ना उनका पता लगता है। महीनों तक वो गैर मिसिंग पर्सन्स लोग पंजाब में से उठाए जाते हैं, ना कोई आइन, ना कानून, ना उनका पता लगता है। महीनों तक वो गैब रहते हैं, ना उनकी कोई रसाई होती है, और अचानक एक दिन कहीं पे उनको नमूदार किया जाता है या कोर्ट में पेश किया जाता है और कहा जाता है कि जी हम लोग तो चले के लिए चले गए थे। इसके ऊपर हमने बात की और हमने कहा जी आज खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान में, मेरे मुंह में खाक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जनाब इस वक्त बलूचिस्तान में हालात इस कदर तशवीशनाक हो गए कि आपके 7-8 अजला यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ वो बात कर रहे हैं। मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ताला वो दिन कभी ना लाए। इसके साथ साथ ये हमने बावर कराई बात कि रूल ऑफ लॉ जो है उसी की वजह से आपकी मईशत बढ़ती है। जिस मुल्क में आपकी रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वहाँ पे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, आपकी मईशत नहीं बढ़ेगी, मुलाजमतें नहीं होंगी, आपकी अफराद नहीं होगी और हुकूमत और मईशत नहीं चल सकेगी। यही वजह है कि आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, चीफ जस्टिस साहब को हमने बताया कि आज की फिगर्स देख लें कि आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो बड़ी इंडस्ट्री होती है, जो कि किसी भी मुल्क का इंजन होता है मईशत का, उसका बजाय वो बढ़ने के वो 2% से सुकड़ गया है। आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, अफराद-ए-ज़र बढ़ रही है, क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा था, वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा है और हमने ये कहा है कि हम लोग 26वीं आइनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। ये भी हमने बावर कराया उनको और हमने ये भी कहा कि इन खतूत के ऊपर और इसके ऊपर वो कमीशंस बैठने चाहिए। मैंने आपको PTI एक्टिविस्ट के बारे में बताया कि हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे साथी हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको मल्टीपल मुतअद्दिद आपके फेक केसेस में इन्वॉल्व किया जा रहा है। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बारे में बात की कि ये हमारे साथियों का, इजाज़ चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स, बाकी हमारे पार्लियामेंटेरियंस के प्रोडक्शन ऑर्डर्स, कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन से रूल्स, जब ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और पार्लियामेंटेरियंस के प्रोडक्शन ऑर्डर्स और कोर्ट्स के ऑर्डर्स जो है वो ओपनली उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और आइन और कानून भी आगे नहीं जा सकता। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि हमारे जो वकला हजरात हैं, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको दबाने के लिए उन वकला हजरात को, जितने मेरे ये साथी यहाँ पे मौजूद हैं, सबके ऊपर अभी मानाज ये कानूनदान भी हैं, ये मतलब वकला भी हैं और पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, पर इनके ऊपर मल्टीपल FIRs लगी हुई हैं, फेक FIRs लगी हुई हैं, हमारे दहशतगर्दी की FIRs लगी हैं। हमारे जितने वकला हजरात हैं ILF के और बाकी भी, उनके ऊपर भी वजह कि वो अपने मौकल के जाके वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ना कर सकें, बात ना कर सकें। इसको हमने बहुत सख्ती से इस चीज़ को बावर कराया और फिर हमने बताया कि पुलिस का और जो पुलिस गर्दी और जो स्टेट टेररिज्म हो रहा है पंजाब में, वो उसके बारे में उनको बावर कराया और इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो मनफी रोल है, जो 6 आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने ख़त लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि कोर्ट सरगोदा के जज साहब ने जो खत लिखा था उसके बारे में हमने बात की। हमने कहा जी ये जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, बैसियत चीफ जस्टिस आपकी एक लेगेसी होनी चाहिए कि आपने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इकदाम उठाने हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि हमने सब के सब जो है वो बावर कराई और बड़ी तवील मीटिंग थी और मैं अपने जितने हमारे साथी यहाँ पे हैं, हर एक साथी ने अपना व्यू पॉइंट वहाँ पे दिया। डोसियर जो है वो पूरे का पूरा जो पहले उनको फराम किया गया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, वो उनके पास पहुंचे हुए हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया। और मज़ीद भी जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स हैं उस पर रिफॉर्म्स का, आपके सुप्रीम कोर्ट में, आपके हाई कोर्ट में रिफॉर्म्स के प्रोसेस के हवाले से वो भी दस्तावेज़ात और डिटेल्स हमारे जो साथी यहाँ पे मानाज यहाँ पे हमारे लॉयर्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला वो देंगे। और चीफ जस्टिस साहब ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि जो डेलीगेशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टॉप के पाकिस्तान के लॉयर्स हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे हो रही थी और बेहतरीन इन्होंने अपना वहाँ पे व्यू पॉइंट दिया। बहुत शुक्रिया जी। ओवर टू यू सर।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں تفصیل سے عمر صاحب نے آپ کے سامنے رکھ لی ہیں. آج چیف جسٹس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن پہ مشتمل 7 ممبر ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات چیف جسٹس صاحب ہی کی ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی. پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 2-2.5 سال سے ایک وسطیت سے گزر رہی ہے. چیف جسٹس صاحب نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کی میٹنگ کے سلسلے میں ہم سے ایک ایجنڈا شیئر کیا تھا اور 10 پوائنٹس پہ انہوں نے تجاویز مانگی تھی. ہم نے ان کو یہ باور کرایا کہ ہم آپ کو اپنے طرف سے تجاویز دیں گے، لیکن اس وقت ایگزسٹنگ سٹرکچر میں رہتے ہوئے ہم آپ کے سامنے اپنے وہ تجاوزات بھی رکھنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ لے کے آئیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر خاص کر خان صاحب اور بی بی ایک ایون عدالتی طور بھی ایک غیر منصفانہ اور امتیازی سلوک سے متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے کیسز نہیں لگ رہے ہیں. خان صاحب کا ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کو کہا کہ کبھی آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے، ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دی جاتی، کتابیں نہیں پرووائڈ کی جاتی، اس کو ایکسرسائز کی مشین کے نہیں، اور یہاں تک کہ ان کو بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی، اس سے بیوی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. تو یہ سب کچھ صرف ہمارے لیے ہے اور یہ زیادہ تر پنجاب میں یہ فسطیت بڑے عرصہ سے شروع ہے. ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کی عدالت کے آرڈر کو آج کل کوئی عدالت کا آرڈر سمجھتا ہی نہیں ہے. آپ نے جتنے آرڈر کر لیے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے MNA کا نوٹیفیکیشن تھا PTI میں، چاہے وہ ریزرو سیٹ، چاہے وہ سینٹ کے الیکشن کا ہے، وہ سارے ابھی یہ ریکوائرڈ ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن ہو، لیکن کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. انفورس ڈس اپیرنسز پہ ہم نے ان کے نوٹس میں گزار کروایا کہ ہمارے MNAs کو کس طریقے سے اور ان کی فیملی ممبرز کو کس طریقے سے مختلف کیسز میں انوالو کرایا گیا اور ان کو انفورس ڈس اپیئر کروایا گیا. ہم نے ان کو یہ بھی کہا کہ ایک ساتھی پہ جس طرح عمر ایوب صاحب ہے، اس کے پیچھے خلاف 100 کیسز ہیں. ان 100 کیسز میں بیک وقت آپ کئی کورٹوں میں پیش نہیں ہو سکتے. ہم نے ان کو سارے مشکلات جو پاکستان تحریک انصاف پہ وہ فیس کر رہی ہیں وہ سب کچھ ہم نے چیف جسٹس کے سامنے کیا. انہوں نے ہمیں یہ باور کرایا اپنے طرف سے کہ میں ایسے اقدامات ضرور کروں گا جس سے یہ سارے کا کوئی نہ کوئی حل ہم نے نکالنا ہے، اور میں میک شیور کروں گا کہ آپ کے اس جو گزارشات آپ لوگوں نے کی ہے اور جو مسائل بیان کیے اس کے لیے ہم کوئی حل نکالیں. جی شبیر صاحب آپ بات کرنا چاہیں؟ سیکریٹری جنرل صاحب آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں. آپ عمر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں، بنیادی بات جو ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ملک میں عملاً آئین اور قانون جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. کتاب میں تو لکھے ہوئے ہیں، کتاب ہے آئین پاکستان، مختلف قوانین ہیں، لیکن ایک سیکشن 144 144 لگا دیتا ہے ڈپٹی کمشنر تو آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں، آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ آپ سڑک پہ چل سکتے ہیں، آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ آپ کا بنیادی حق ہے، آرٹیکل 19 کہتا ہے آپ آواز بلند کر سکتے ہیں. ان تمام حقوق کو جرم بنا دیا جاتا ہے. تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ عدلیہ اگر یہ سب کچھ ہونے دیتی ہے تو وہ اس میں شریک بن جاتی ہے. تو ہم نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ملک میں اس وقت عملاً آئین اور قانون نہیں ہیں، اور یہ عدلیہ پہ اب ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایسے احکامات جاری کرے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو. یہ نہ ہو کہ ایک شخص جو بات کرتا ہے اس کے اوپر 100 مقدمے بن جائیں ملک کے ہر گوشے میں، کہ وہ تمام عمر ایک عدالت سے دوسری عدالت بھاگے، کہیں سے اس کو ریلیف ملے، بیل مل جائے تو 4 اور مقدموں میں اس کو گرفتار کر لیا جائے. اس وقت پورے نظام عدل کو ایک اعلیٰ جرم بنا دیا گیا ہے. تک ہم اس کا تدارک نہیں کرتے، اور یہ سپریم کورٹ ہی نے کرنا ہے. سپریم کورٹ کو وہ فیصلے کرنے ہوں گے جہاں لوگوں کو گرفتاری سے بچایا جائے، بار بار کی گرفتاری سے بچایا جائے. جہاں ایک شخص پہ اگر 100 مقدمے بن رہے ہیں تو عدالت دیکھے اور پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیا اس شخص کو ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے سیاسی خیالات کی وجہ سے، اس کی سیاسی پوزیشن کی وجہ سے؟ تو اس وقت ہمارے سامنے یہ ایک سر عام نظام عدل کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک اعلیٰ کار کے طور سے. اگر عدلیہ اس میں مداخلت نہیں کرتی تو پھر پاکستان کی عوام بالکل اپنے ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہیں تمام معاملات کو. اسی لیے ہم پھر سیاسی جد و جہد کی جانب بڑھتے ہیں. سیاسی جد و جہد ہمیں واحد راستہ نظر آتی ہے، کیونکہ عدالتوں سے ہمیں اب تک وہ ریلیف نہیں ملی جو ہم سمجھتے ہیں ہمیں ملنی چاہیے. عمران خان کو وہ ریلیف نہیں ملی. ہم یہ واشگاف الفاظ میں بات کر کے آئے ہیں کہ یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ آئین اور قانون کو عملاً اس ملک میں نافذ کریں. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر
پاکستان کس طرف جاتا ہے. عمر ایوب صاحب نے بتایا آپ کو معیشت کی کیا صورتحال ہے, ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں پہ ظلم کیسے ٹوٹ رہے ہیں. ایک شخص غائب ہو جاتا ہے, اغواکاری کی بنیاد پہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے ہوئی, یہ بھی ہم نے کہا کہ ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے متن پہ بھی اعتراض ہے, اور جس طریقے سے یہ کی گئی, جس طرح لوگوں کو, پارلیمنٹیرینز کو اغوا کیا گیا, وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ پورا ماحول ایسا ہے جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور چیف جسٹس صاحب سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہم آج بڑے واضح الفاظ میں یہ بات ان کے سامنے رکھ کر آئے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا عمل ہوتا ہے, کس طرح اس صورتحال کو بہتر بنایا جاتا ہے. ایک منٹ تھوڑا سا ایڈ کر دوں. میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی وفد نے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کی ہے. عمر ایوب کی جانب سے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو بتایا کہ جیل مینول کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. ملٹری کورٹس کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس سے بات کی ہے. پی ٹی آئی رہنما اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. عمر ایوب نے کہا کہ پی ٹی آئی وفد نے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چیف جسٹس کو بتایا گیا ہے کہ جیل مینول کی دھجیاں بھی اڑائی جا رہی ہیں. ملٹری کورٹس کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس سے بات کی ہے.